السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ عند كل صلاة۔ الحدیث رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الوضوء۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الوضوء باب الوضوء من غیر حدث، حدیث نمبر 214۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو جب بھی نماز ہو اس کا وضو رہے یا نہ رہے، یہ دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وضو ہے اس کے بعد بھی اگر وضو کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک افضل اور بہتر عمل ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اس حدیث کے جو راوی ہیں عمرو بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا جب تک کہ وضو ٹوٹ نہیں جاتا، حدث جب تک نہیں ہوتا، یعنی حدث کا مطلب کہتے ہیں ریاح کا خارج ہو جانا، تو جب تک وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک وضو، حدث کا مطلب ہوتا ہے وضو کا ٹوٹ جانا۔ تو حدیث کے راوی کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا ایک ہی وضو ہمارے لیے کافی ہوتا تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وضو سے ہم کئی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو اسی ایک حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہوئی۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم جب بھی نماز پڑھیں اگر ہمارا وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو ہم دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کیا کرتے تھے ہر نماز کے لیے۔ اور اسی طرح سے اسی روایت کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 277۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں صرف ایک وضو سے پڑھی تھی، 5 نمازیں صرف ایک وضو سے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی۔ یا ہو سکتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے پڑھی، ایک ہی وضو سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر وضو ہے تو 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وضو آدمی کو بنانا کب ہے؟ وضو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جو وضو شرط ہے وہ کب؟ جب وضو ٹوٹے گا تب، چاہے وہ ریاح کے چھوٹنے سے ہو یا ٹوائلٹ جانے سے ہو یا وضو ٹوٹنے کے جو دوسرے اسباب ہیں ان میں سے کوئی ایک سبب ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے، اس کے بعد ہی وہ وضو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء الا من حدث، یعنی جب تک وضو نہ ٹوٹے وضو واجب نہیں ہے، جب تک وضو نہ ٹوٹے وضو واجب نہیں ہے۔ لہذا مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک ہی وضو سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی وضو سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ جب ظہر پڑھتے تو ظہر کے وقت وضو کرتے، عصر پڑھتے تو عصر کے وقت وضو کرتے، مغرب پڑھتے تو مغرب کے وقت وضو کرتے، عشاء پڑھتے تو عشاء کے وقت وضو کرتے، یعنی ہر نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ تو وضو کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے۔ وضو کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد جب وضو کی دعا پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف سے نظر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور انگلی بھی ایسے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دعا پڑھنا یا انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے لیکن حدیث کے اندر راوی جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے اہل علم نے اس روایت کو بالکل ہی ناقابل اعتبار کہا ہے اور
اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دعا پڑھنا یا انگلی اٹھا کر کے دعا پڑھنا یہ دونوں ہی بدعت ہے، کیونکہ جب سنت سے ثابت نہیں ہے، جب قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، جب صحابہ کرام نے وہ عمل نہیں کیا ہے تو وہ عمل سنت نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگا۔ لہذا جب وضو کر لیجئے تو وضو کرنے کے بعد آپ چلتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، چلتے پھرتے جو ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے رکنا یا بیٹھ جانا یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی ایسے اٹھانا یہ سب حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وضو کا پانی پوچھنا نہیں چاہیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں سماج و معاشرے میں بہت عام ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وضو کا پانی جو ہے نہیں پوچھنا چاہیے، بدن پہ ہی سوکھنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جامع ترمذی ابواب الطہارہ کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے یا غسل کرتے تھے تو اس کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے جسم کو، اپنے منہ وغیرہ کو اور وضو کے جو اعضاء ہیں اس کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور صحیح البخاری کتاب الغسل کی روایت ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے آپ کی طرف جو ہے تولیہ بڑھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ نہیں لیا بلکہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے نکل گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً غسل کے بعد یا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرتے تھے، اسی لیے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف تولیہ بڑھایا، اگر نہیں کرتے تو وہ تولیہ نہیں بڑھاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ یا کپڑا منہ پوچھنے کے لیے، جسم پوچھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لہذا اہل علم نے کہا ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد وضو کے پوچھنے کے لیے رومال ہو، تولیہ ہو یا اس طرح کا کوئی کپڑا ہو، اس سے آپ وضو کے کیے ہوئے اعضاء کو جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ سامعین کرام، وضو کے تعلق سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل میں اور کل سے اور کل کے درس میں اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔